آدمی کے دوست تین ہیں، ایک تو قبض روح تک ساتھ رہتا ہے، یعنی کہ عام انسان جو ہے وہ جب تک انسان زندہ ہے تب تک ساتھ ہوتے ہیں، جب اس کی روح نکل جاتی ہے تو وہ اس کا ساتھ جو ہے وہ عام آدمی اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرا قبر تک، یعنی کہ لوگ اس کو اٹھا کے قبر تک لے کے جاتے ہیں۔ تیسرا قیامت تک، قیامت تک یعنی کہ اس کے جو اعمال وغیرہ ہیں وہ پھر آگے شروع ہو جاتے ہیں۔ اور تفصیل کیا ہے جی؟ قبض روح تک کا ساتھی تو مال ہے، جب تک زندہ رہیں گے مال آپ کا ساتھ دے گا، ساتھی ہے۔ مر گئے تو مال آپ کے پاس جتنی مرضی دولت ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی۔ قبر تک کے ساتھی اس کے گھر والے ہیں، یعنی کہ وہ اٹھائیں گے اس کو قبر تک لے کے چلے جائیں گے، دنیا میں بھی اس کا ساتھ رہے، پھر قبر تک بھی اس کے ساتھ رہے۔ اور قیامت تک کا ساتھی اس کے اعمال ہیں، پھر اس کے بعد قیامت تک، قیامت کے بعد تک، آخرت تک اس کے اعمال ساتھی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کتنی پیاری پیاری باتیں ہیں۔ تو اچھے اعمال جو ہے وہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ بعض اوقات انسان سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، ایک برا عمل ہو جاتا ہے تو وہ باقی چیزوں سے بھی سمجھ لیتا ہے کہ باقی اعمال جو ہے ان سے بھی لاپرواہی شروع کر دیتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا معاشرہ، ماحول، دنیا کی ترقی، چمک دمک دیکھ کے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی دنیا کی ترقی جو ہے وہ تو لوگ برے کام کرنے والوں کو بھی مل رہی ہے، تو پھر کیا فائدہ اچھے کام کرنے کا۔ آپ دیکھیں گے کوئی فلموں میں ہیرو وغیرہ ہیں جی شراب پی رہے ہیں تو عورتوں کا جو ہے عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ غلط کاری کر رہے ہیں، تو اس سے کیا ہوگا؟ آٹومیٹک ذہن میں آئے گا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن فلموں میں ادھوری باتیں دکھاتے ہیں، مکمل بات نہیں دکھاتے۔ اب جتنے یورپینز ہیں وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بے شمار جرائم شراب کی وجہ سے ہوتے ہیں، بے شمار گناہ غلطیاں شراب کی وجہ سے ہوتی ہیں، وہ اس کو نہیں دکھاتے۔ اور عورت کی وجہ سے فیملی سسٹم ان کا بریک ہو گیا ہے، مخلص نہیں ایک دوسرے کے ساتھ رہے، تو اس سے بھی بے شمار نقصانات ہیں جو کہ فلموں میں نہیں دکھاتے۔ لہٰذا فلمیں جو ہیں جو باہر کے لوگ میڈیا میں دکھاتے ہیں وہ آخرت کی دلیل نہیں ہے، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ اچھے انسان کی یہ خوبیاں ہیں۔ وہ تو بس اپنا انہوں نے بازار بنایا ہوا ہے اپنی کمائی کا ذریعہ، تو اس سے متاثر ہو کے دین سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ جب دو آدمی ایک ہی وقت میں دعوت دیں تو ان میں سے نزدیک تر دروازے والے کی دعوت قبول کرو، اگر ان میں سے کوئی پہل کرے تو اس کی دعوت قبول کرو۔ ٹھیک ہے جی، کوئی بھی آپشن ہے نا وہ آپ کو پہلے مل رہی ہے، آسانی سے مل رہی ہے، اچھی آپشن ہے، اس کو حاصل کر لو۔ یہ نہ کہو کہ جی اچھی کہ یہ والی آپشن چھوڑو، یہ چھوڑو، یہ چھوڑو، دور والی آپشن جو ملے گی تو پھر اسے حاصل کریں گے۔ سادہ لفظوں میں یہی کہا گیا ہے نا کہ اگر ہاتھ میں ایک پرندہ آ گیا تو اس کو چھوڑو نہ کہ جی وہ زیادہ پرندے ہیں درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 پرندے ہیں ان کو پکڑ لیں گے، اس کو چھوڑو۔ جو پرندہ ہاتھ میں ہے اس کو نہ چھوڑو، کہیں یہ نہ ہو کہ بعد میں وہ بھی نہ ملے اور جو درخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اڑ جائیں۔ آدمی آپس میں ایسے ہیں جیسے کنکی کے دانے۔ اس کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا تفصیل ہے۔ خیر، آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے، جس سے وہ آدمی محبت کرتا ہے نا وہ ویسا ہی ہو جاتا ہے، جیسا ماحول دیکھتا ہے، جیسے لوگ دیکھتا ہے ویسا ہی وہ ہو جاتا ہے۔ ہوشیار آدمی کا ہاتھ حکمران ہوگا اور سست آدمی کا خراج گزار۔ جو آدمی ہوشیار ہو جاتے ہیں نا وہ ہو جاتے ہیں حکمران، اور جو سست ہوتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں، وہ خراج گزار یعنی کہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، سائل بن جاتے ہیں،
تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ قول ہے، لیکن عموماً ایسے ہی ہوتا ہے جی۔ دغا کی روٹی آدمی کو میٹھی لگتی ہے، مگر آخر کو اس کا منہ کنکروں سے بھرا جاتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قول ہے۔ دغا دھوکہ کیا، فراڈ کیا، بظاہر بڑا مزہ آیا، غلط چیزیں دیکھیں، غلط کام کیے، بڑا مزہ آیا، وہ وقتی مزہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوتا ہے، اس سے مسائل بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ جلد بازی میں، غصے میں کوئی کام کر لیا، کوئی حرکت کر لی، کوئی جھگڑا کر لیا، کسی کا نعوذ باللہ خدا نخواستہ مرڈر کر دیا، تو بعد میں اس کا نقصان جو ہے وہ پھر بڑا دیر پا ہوتا ہے۔ تو کوشش کیا کریں قدم جو ہے وہ سوچ کے اٹھائیں، پہلے دیکھ لیں کہ یہ قدم اٹھائیں گے تو اس کے نتائج اور اس کے رزلٹس کیا آئیں گے، فوراً کیلکولیٹ کرتے جائیں۔ کیلکولیٹ کیا، قدم اٹھایا، پھر کیلکولیٹ کیا، پھر قدم اٹھایا۔ عام ماحول ہے، یار دوست ہیں، تو وہاں پہ تو چلتا ہے نا ہنسی مذاق میں، لیکن جو بڑے کام ہوتے ہیں، بڑے خاص جگہ ہوتی ہیں، وہاں پہ ذرا سوچ سمجھ کے چلیں۔